السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے اور سلام پھیرتے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے، یعنی اتنی آواز بلند ہوتی کہ دوسرے سن لیتے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے کہ انسان سلام پھیرتے ہی اللہ کی بڑائی بیان کرے، یعنی کہ سلام پھیرتے جو سب سے پہلی بات وہ ہمیں کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ اکبر سلام پھیرتے کے ساتھ کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہنے کا مقصد اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بلند آواز میں کہنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ، آپ سلامتی والے ہیں، سلامتی آپ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اے بزرگی اور بخشش کے مالک، آپ کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ جس نے فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تو اس کے سارے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھنے میں تو چھوٹی سی بات ہے، معمولی سا ذکر ہے، آپ اس کو شاید 1-1.5 منٹ میں پڑھ لیں، لیکن بہت سے لوگوں کو شیطان بہکا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی اتنی لمبی نماز پڑھی ہے، اب اتنی دیر مزید مصلی پر بیٹھے رہیں اور تسبیح نکال لیں، تو بس جو پڑھ لیا اتنا ہی کافی ہے۔ یا پھر عام طور پر ہم سلام پھیر کر گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے، اور یہ اتنا مؤثر عمل جو ہے یہ ہم نہیں کر پاتے۔ اور اسی طرح جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، یعنی موت آئے گی تو وہ پھر جنت میں چلا جائے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور مغرب کی فرض نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، یہ دعا پڑھے، تو پھر اسی دن یا رات میں فوت ہو جائے تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے: اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے تشریف لے گئے، تو وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے بعد واپس آئے تو وہ مصلی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 کلمے 3 مرتبہ کہے، اور اگر ان کا وزن تمہارے طویل وظیفے کے ساتھ کیا جائے تو وہ 4 کلمات وزن میں بھر جائیں گے۔ وہ 4 کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو صبح کا ٹائم تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دوپہر کا ٹائم ہونے والا تھا، یعنی کہ کافی دیر بعد آپ گھر واپس آئے، یعنی کہ ایک طرح سے آدھی دوپہر ہو گئی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جویریہ وہیں پر بیٹھی عبادت کر رہی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب سے تمہارے پاس سے گیا ہوں میں نے 3 کلمات ایسے ادا کیے ہیں کہ وہ تمہاری اس ساری عبادت سے بھاری ہیں جو تم نے اب تک کی ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔
اللہ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، کتنی؟ جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے، اور جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی میں اتنی تسبیح کروں گی کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ وزینت عرشہ ہی، یعنی سب سے وزن کے اعتبار سے بھاری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ عرش، عرش جس پر اللہ مستوی ہے، یعنی اللہ کے عرش سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ وَمِدَادَ کلماتہ، اور اس کے کلمات کو لکھنے میں جو سیاہی استعمال ہوتی ہے، تو وہ سمندر کو ایک انک بنا لے اور لکھنا شروع کر دے تو سارے سمندر ختم ہو جائے، خشک ہو جائیں لکھ لکھ کر، لیکن میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو۔ اتنی زیادہ تسبیح، آپ خود سوچئے کہ اللہ کی تسبیح کرنے کا اور اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا اس سے بہتر کوئی انداز ہو سکتا ہے؟ کتنے خوبصورت کلمات ہیں جو آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے، اور یہ دعا آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں اور پیاروں کو بھی سکھائیں، سب کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں ذرا، ہم سب کتنے مشغول مصروف لوگ ہیں، لمبا وقت کس کے پاس ہے کہ بیٹھ کر تسبیح کریں؟ اگر اور کچھ نہیں تو اتنی عادت تو ڈالیں کہ صبح کی ابتدا ہو، جب صبح کا آغاز ہو تو اتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ کی تسبیح کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس تسبیح کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ تو میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔